السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کراچی ٹوڈے، میں ہوں علی سرور۔ سب سے پہلے نظر ڈالیں گے آج کی ٹاپ سٹوریز پر۔ پاناما تحقیقات، نہال ہاشمی کی اشتعال انگیز تقریر، توہین عدالت نوٹس میں روزے سے تھا، خواب میں بھی توہین عدالت کا نہیں سوچ سکتا نہال ہاشمی۔ سندھ بجٹ 2017-18 ٹرانسپورٹ منصوبوں کے لیے 3 ارب 19.5 کروڑ مختص کیے گئے ہیں۔ کیا سندھ بجٹ عوام کو ریلیف دے پائے گا؟ اور حکومت نیپرا اور کیلیکٹک کی ملی بھگت، کیلیکٹک کو قومی تحویل میں لیا جائے۔ لوڈ شیڈنگ کے خلاف جماعت اسلامی کا جمعے کو یوم سیاہ منانے کا اعلان۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے جو اس وقت گونج جس چیز کی ہے گزشتہ 2 روز سے، وہ ہے نہال ہاشمی صاحب کی جو اشتعال انگیز تقریر ہے، جسے دھمکی آمیز تقریر بھی کہا جا سکتا ہے، کہ شریف فیملی کا حساب لینے والوں کو نہیں چھوڑیں گے، ان پر اور ان کے اہل خانہ پر یعنی بچوں پر بھی زمین تنگ کر دیں گے۔ آپ نے ساری عمر اقتدار میں یا جاب پہ جس بھی موجود ہیں آپ نہیں رہنا، ریٹائرڈ بھی آپ نے ہونا ہے، اس کے بعد ہم آپ کو دیکھیں گے۔ یہ تمام چیزیں پاناما کے بعد جو جی آئی ٹی بنی ہے اس وقت منظر عام پر آ رہی ہیں۔ اب یہ ایک سازش کے تحت بیان دلوایا گیا ہے یا اس کے پیچھے کچھ اور تھیوریز ہیں، یا یہ جذباتی تقریر واقعی از خود انہوں نے کی ہے؟ کیونکہ جب تقریر ہو گئی اس کے بعد کہا گیا کہ جناب یہ ان کی ذاتی رائے ہے۔ کوئی بھی رہنما جب تقریر کرتا ہے اس سے پہلے یہ اعلان نہیں کرتا وہ کہ میں ذاتی رائے دینے لگا ہوں، جناب سن لیجئے گا۔ لیکن اگر وہ پارٹی کے اگینسٹ جاتی ہے یا اس پر کوئی تنازع کھڑا ہو جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ جناب ہمارا تعلق نہیں ہے، یہ ان کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے۔ ایک اہم عہدے پر تعینات شخص اس طرح کی باتیں کریں، سینٹ کا جو ممبر ہو، اور پھر یہ کہا جائے کہ وہ ذاتی رائے دے رہے تھے۔ یہ کسی ٹیلی ویژن پروگرام میں نہیں تھا، یوم تکبیر کے سلسلے میں ایک پروگرام تھا جہاں انہوں نے یہ جذباتی تقریر کی۔ یہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں شاید شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار بننے کی کوشش کی، لیکن کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ شاید یہ خودکش حملہ اپنے پر خود کر لیا انہوں نے۔ ان تمام موضوعات پہ بات کریں گے اور بجٹ کے حوالے سے بات بھی کریں گے۔ وفاق نے جو بجٹ پیش کیا اس پر بھی، اور سندھ جو بجٹ پیش کرنے والی ہے گورنمنٹ، کیا اس میں عوام کو واقعی نظر انداز کیا؟ کیونکہ جو اعداد و شمار سامنے ہیں ہمارے، اس پر بھی بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ سینئر رہنما ہیں مسلم لیگ نون سندھ کے علی اکبر گجر صاحب، خوش آمدید کہتے ہیں جناب پروگرام میں آپ کو۔ جی تھینک یو جی علی سروس۔ جناب یہ ایسے وقت میں جب پاناما کے حوالے سے تحقیقات ہو رہی ہیں، میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان ہیں، ان کے فرزند پیش ہو رہے ہیں جی آئی ٹی کے سامنے، ایسے موقع پر یہ چیز سامنے آئی ہے، ویڈیو ان کے سامنے آئی جو 28 تاریخ کو کی گئی تھی، 31 کو یہ ویڈیو سامنے آئی، اور جس میں جو کچھ جس طرح کا لب و لہجہ اختیار کیا گیا، جس طرح دھمکی دی گئی ہیں ججز کو براہ راست، اب اس کو گو کہ وہ نہیں مان رہے، لیکن آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے کہ یہ ان کی ذاتی رائے واقعی ہے، یا جس طرح بہت سارے دانشور لوگ ہیں جو سمجھنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں اس کو کہ یہ جان بوجھ کر کہلوایا گیا ہے، پیغام پہنچانا تھا، جہاں تک پیغام پہنچ گیا، اب ان کے خلاف کچھ بھی کارروائی ہوتی رہے؟ علی سرور دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ پولیٹیکل پارٹیز کے اندر سارے لوگ ہر قسم کی کیٹیگری کے لوگ ہوتے ہیں، جس میں کچھ لوگ ہوتے ہیں پیچھے بیک فٹ پہ کام کرتے ہیں، کچھ فرنٹ فٹ پہ، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ بہت ساری چیزیں جو لیڈرشپ کے خلاف جو ہوتی ہیں ان کو برداشت نہیں کرتے۔ اور اس پہ پیچھے یہ تو بات بالکل کلیئر ہے، واضح ہے کہ یہ کوئی پارٹی پالیسی نہیں تھی، جیسا کہ آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ جب بات ہو جاتی تو پارٹی کرتے۔ دیکھیں یہ پارٹی کی لیڈرشپ جو ہوتی ہے، جب اس کے کوئی ذمہ داران لوگ جو لیڈرشپ کے نیچے ہوتے ہیں، ساتھ ہوتے ہیں، اگر وہ کوئی بات ایسی کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ لیڈرشپ اس کو اون کرے تو پھر وہ ٹھیک اون ہوتی ہے، اگر نہیں پارٹی اون نہیں کرتی تو پھر لازمی بات ہے، کلیئر کٹ بات ہے کہ یہ پارٹی پالیسی نہیں ہے، ہماری لیڈرشپ کی پالیسی نہیں ہے کہ اپنے اداروں کے ساتھ ہم ٹکراؤ کریں یا کوئی ایسی نیگیٹو ایسے معاملات کو ہم کریٹ کریں گے جس کی وجہ سے ہماری قوم میں یا دوسری چیزوں پہ وہاں اداروں میں کچھ ایسی بات ہو جس پہ ہم پریشانیاں دونوں طرف سے ہو سکیں۔ لیکن میں یہ بھی ساتھ ساتھ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیوں کی جو کارکن ہوتے ہیں جو ان کی اپنی ایک سوچ بھی ہوتی ہے، پارٹی سے ہٹ کے بھی پیچھے ان کے اپنا ایک پارٹی، کیونکہ ہم سارے لوگ نو ڈاؤٹ کہ جس میں ہماری بڑی پارٹیاں ہیں، پیپلز پارٹی ہے، پی ٹی آئی ہے، ایم کیو ایم ہے، یا دوسری جماعت اسلامی ہو سکتی ہے، ان کا لوگوں کا اپنا ایک لگاؤ ہوتا ہے پارٹی کے ساتھ، ایک نظریہ اور ایک سوچ ہوتی ہے، اور لیڈرشپ کے ساتھ بھی ان کی ایک محبت اور جذبہ ہوتا ہے ایک پیچھے۔ جب وہ کوئی اس طرح کی باتیں جب ہوتی ہے تو پھر وہ بہت سارا ان کا اپنا ایک ذاتی ری ایکشن جو اندر چھپا ہوا ہوتا ہے وہ بھی باہر کبھی کبھی آ جاتا ہے، جن کو ہمیں ذمہ داران لوگوں کو چاہیے کہ وہ ہمیں اس کو ان چیزوں کو ذرا تھوڑا سمجھ کر چلنا چاہیے کہ ایسی باتیں نہیں ہونی چاہیے جس کی وجہ سے اب ہوگا چیزیں کیا خراب ہوں۔ اس میں؟ علی گڑھ گجر صاحب، مشاہد اللہ صاحب نے جرنلز کے بارے میں جو گفتگو فرمائی، اس کے بعد جس طرح نوازا گیا انہیں، پرویز رشید صاحب نے جو گفتگو فرمائی، دونوں کے ساتھ کوئی آپ کی پارٹی نے کوئی خاص ایکشن نہیں لیا،
بلکہ بعد میں اب یہ پروگرام طویل ہو جائے گا، میں بتاؤں کس طرح آپ کو کہاں کہاں نوازا، مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ نہال ہاشمی صاحب نے بھی اسی قسم کی جو گفتگو کی ہے دھمکی آمیز، انہوں نے جرنیلز کو بہت کچھ کہا تھا، ایک ادارے کو نشانہ بنایا تھا، انہوں نے بھی ایک ادارے کو نشانہ بنایا، دھمکی آمیز رویہ اختیار کیا، الفاظ جو ادا کیے وہ آپ سب کے سامنے آ چکی ہے، بار بار ویڈیو بہت سارے چینلز نے چلائی، ہم نے بھی نشر کی ویڈیو۔ تو اب ہوگا کیا؟ نہیں دیکھیں ہوگا کیا، دیکھیں آپ کے سامنے ہے کہ پارٹی لیڈرشپ نے جو نہیں اب تو دیکھیں میں سپریم کورٹ میں ہے اس کی میں بات نہیں کر رہا، وہ تو ٹھیک ہے جو بھی فیصلہ ہوگا وہ ہمارے آپ سب کے سامنے ہوگا۔ پارٹی نے اب جو لائے عمل آپ کی جانب سے آنا چاہیے تھا، پارٹی نے یہ لایا عمل، ہماری لیڈرشپ نے یہ فیصلہ کیا، آپ کو پتہ ہے، باقی سارے پورے پاکستان کو پتہ ہے کہ 2 دن سے یہ بات چل رہی تھی کہ ان سے جو سینٹ سے بھی اور پارٹی کی ذمہ داریاں تھیں ان سے بھی ان کو وہاں سے ہٹایا گیا ہے۔ اور یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے، ایک کارکن کے لیے اتنی بڑی بات ہوتی ہے، جو ان کا فیوچر تھا اس میں دیکھیں نا، ایک بہت بڑی سینٹ میں اس کا ممبر ہونا پاکستان کے سینٹ کا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اس کے علاوہ صوبائی جنرل سیکرٹری کی ایک اہم ذمہ داری تھی، تو پارٹی نے ان کے اوپر ایکشن لیا اور لینے کے بعد ان کو وہاں سے ان ذمہ داریوں سے ہٹا دیا گیا ہے۔ اور یہ پارٹی کی اپنی ایک لیڈرشپ کا اپنا فیصلہ ہے، اور اس سے علاوہ اور آپ اس سے کیا آپ زیادہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کوئی ان کو باقی سپریم کورٹ میں میٹر ہے، وہاں پہ باقی مزید چیزیں وہاں سے کلیئر ہو جائیں گے انشاءاللہ اس میں سے۔ اچھا وہاں سے تو وہ کلیئر ہو جائیں گے، ہمارے میرے خیال پروڈیوسر صاحب سن نہیں رہے اس وقت، وہ کہیں اور مصروف ہیں۔ بات یہ ہے کہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب انہیں چھوڑ دیا جائے گا، مشاہد اللہ صاحب کو چھوڑ دیا گیا، پرویز رشید صاحب کو چھوڑ دیا گیا نہیں، دیکھیں سر اداروں کو دھمکانا، تمام گفتگو کہہ دینا، تمام پیغامات جہاں تک پہنچانے ہوتے ہیں پہنچا دینا، سر معطل کر دیا، یہ معطلی کب تک رہے گی؟ تھوڑے دن بعد آپ بحال کر دیں گے، آپ پنشمنٹ کیا ہوگی؟ سنیں میری بات سنیں، پرویز رشید صاحب کو انفارمیشن منسٹری سے ہٹایا گیا اور ہمارے مشاہد اللہ صاحب کو بھی ادھر سے ہٹایا گیا اور نہال ہاشمی صاحب کو بھی، تو یہ مطلب اور ابھی کسی شخص کو اگر کوئی بات کی ہے، کسی کی اپنی رائے ہے، ان کو اپنے پولیٹیکل لوگ ہیں، ان کی اپنی بات وہاں پہ کرنا ان کا حق ہے کہ وہ اپنی جگہ پہ بات کریں، لیکن وہ باتیں ایسی جو کہ اداروں سے یا ہماری پارٹی پالیسی کے خلاف جائیں گی تو پھر وہ لیڈرشپ نے جو ایکشن لینا ہے، اس طرح کی جذباتی تقریر، اس طرح کی جذباتی تقریر، اس طرح کی دھمکی آمیز لہجہ الطاف حسین اختیار کرے تو غدار وطن ہے، نہال ہاشمی کر دے تو صرف معطلی نہیں، معطلی دیکھنا، ایف آئی آر کٹوا دیں ان کی بھی، اگر اتنی آپ کو ہمدردی ہے اداروں سے، واقعی مخلص ہیں آپ، حب الوطنی کو بھری ہوئی آپ کے اندر۔ دیکھیں آپ یہ اگر آپ تمام باقی بھی پولیٹیکل پارٹیوں کو دیکھیں گے تو ان کی بھی چیزیں آپ نکالیں گے تو آپ کو بہت ساری چیزیں ملیں گی۔ تو وہاں مافیا کہتے ہیں اسے، ڈان کہتے ہیں جناب، کہ وہ دھمکیاں دیتے ہیں لوگوں کو، جی مروا دیتے ہیں لوگوں کو، اور یہاں دوسری جانب ان کی تقریر اگر غالباً آپ نے سنی ہوگی 1.5 منٹ کی، وہ اس میں براہ راست یہی کہا ہے زمین تنگ کر دیں گے۔ سر میں یہ اس لیے بات بھی کہہ رہا ہوں کہ آج جج صاحب نے جب سماعت ہوئی اس کی، انہوں نے کہا کہ 3 نومبر کو بھی ہم نے آمریت کو برداشت کیا، لیکن انہوں نے بھی بچوں تک کو دھمکیاں نہیں دیں، آپ تو اس سے بھی آگے چلے گئے۔ نہیں وہ دیکھیں میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم کسی سر آپ کہہ رہے نہیں، یہ تمام چیزیں موجود ہیں، جس طرح جو لہجہ تھا ان کا، جس طرح انہوں نے دھمکی دی ہے، جو الفاظ کا چناؤ انہوں نے اختیار کیا، وہ مجبور ہو گئے جج صاحب یہ کہنے پر کہ 3 نومبر کی صورتحال تھی پرویز مشرف صاحب کے دور میں، وہ کہتے ہیں بچوں کا نام انہوں نے بھی نہیں لیا۔ نہال ہاشمی صاحب وہاں پہ دیکھیں بات اتنی ہوتی ہے کہ وہاں آج سپریم کورٹ میں وہ پیش ہوئے ہیں اور انہوں نے اپنا موقف وہاں پہ بیان کیا ہے کہ کیوں ہوا، کیسے ہوا ہے، روزے تھے وہ، اس میں جب پولیٹیکل لیڈر ایک کسی جگہ پہ جلسے میں کسی جگہ خطاب کرتے ہیں تو بہت ساری چیزیں کبھی کبھی وہ ٹریک سے آگے پیچھے ہو جاتی ہیں، لیکن ایسی بات نہیں ہے کہ یہ کوئی سوچی سمجھی منصوبے سے یا کوئی پری پلان کو ایسا نہیں تھا۔ سر کوئی روزے میں تقریر فرما رہے ہیں، لیکن ہمیں ایک پارٹی پہ کسی پہ بھی ایسا بلیم نہیں کرنا چاہیے کہ فلاں پارٹی نے کہی، اور میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ تمام پارٹیوں کی ہسٹری نکالیں گے تو ان میں سے آپ کو اس طرح سے ملیں گے کہ جو جذباتی لوگ اپنی لیڈرشپ کے ساتھ، جن کی کمٹمنٹ ہے، جن کی ان سے محبت ہوتی ہے، تو وہ لازم بات ہے کسی نہ کسی فورم پہ بیٹھ کے کسی جگہ پہ یہ باتیں ضرور جذبات میں آگے کر جاتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے ان کی پارٹی لیڈرشپ جب ایکشن لیتی ہے ان کے خلاف تو پلان کر کے جے آئی ٹی کو نشانہ بنایا گیا۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، سازش کے ذریعے اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ دیکھیں جے آئی ٹی کو یا کسی بھی ایسے ادارے کو اس طرح کا نیگیٹو میسج دینا ان کا کوئی قطن اس طرح کا کوئی ارادہ نہیں ہے، نہ اس طرح کی کوئی کیا گیا، اور ان کا موقع بھی کلیئر کورٹ میں آج انہوں نے کر دیا اپنا۔ اچھا یہ بتائیے کیا نون لیگ سندھ میں عملاً غیر فعال ہو چکی ہے اس اقدام کے بعد، کیونکہ برطرف کیا ہے ان کو معطل کیا گیا؟ دیکھیں پولیٹیکل پارٹیاں جو ہوتی ہیں وہ یا سسٹم جو ہوتا ہے وہ بندوں سے نہیں چلتا، وہ ایک نہیں سر اس لیے میں بول رہا ہوں کیونکہ آپ کا جو دستور ہے، نون لیگ کا جو دستور ہے، اس کے مطابق جنرل سیکرٹری کی عدم موجودگی میں ڈپٹی جنرل سیکرٹری ہوتا ہے، جو کہ آپ کے یہاں نہیں ہے۔
نہیں دیکھیں ایسی بات نہیں ہے، پارٹی کا پورا اسٹرکچر ہے، سندھ کی تنظیم ہے، ہماری ڈویژن بابو سرفراز صاحب ملک سے باہر ہیں، یہ جنرل سیکرٹری تھے، ڈپٹی اور جنرل سیکرٹری ہے نہیں آپ کا؟ میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں میں بتاؤں آپ کو کہ وہ اگر وہاں پہ ہوئے تو وہ بابو صاحب گئے ہوئے 2 ہفتے کے لیے وہاں امریکہ گئے ہیں، وہاں پہ ان کا ٹور تھا وہاں پہ، باقی لوگ تو پوری کی پوری ٹیم یہاں سندھ کے اندر موجود ہے۔ سر میں دستور کی بات کر رہا تھا لیکن آپ شاید دوسری جانب چلے گئے۔ سارے کے سارے موجود ہیں اور اپنا اپنا کام پراپر سسٹم سے چلتا رہتا ہے، بندوں کے آگے پیچھے ہونے سے کبھی سسٹم کبھی نہیں رکتا، کوئی بھی تمام تنظیموں اور پارٹیوں کے اندر یہ ایسا نہیں ہے۔ اور سر عمران خان اس حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ نہال ہاشمی صاحب جیسے لوگوں کو جیل میں ہونا چاہیے جو اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں۔ سنیں میں بتاؤں کہ پاکستان مسلم لیگ نون پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے اور آج اللہ کا شکر ہے کہ وہ حکومت میں ہے، مرکز میں بھی اور ہمارے پنجاب میں، بلوچستان میں، کشمیر۔ اس کا مطلب ہے کہ سب سے بڑی پارٹی ہے تو آپ اداروں کو دھمکائیں گے، دھمکیاں دیں گے، اداروں والی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ کہیں گے کہ جناب ریٹائرمنٹ کے بعد ہم آپ پر زمین تنگ کر دیں گے، سب سے بڑی پارٹی ہماری۔ میں اس بات کا جواب دے رہا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ وہاں پہ دستور کے مطابق یہ ہے کہ وہ جنرل سیکرٹری نہیں ہے تو وہ یہ کام نہیں ہو رہا ہوگا، میں یہ صرف آپ کو یہ جواب دے رہا ہوں۔ سر میں جس پہ بات کر رہا ہوں، نہال ہاشمی کی آواز میں کوئی اور بول رہا تھا، جسٹس شیخ عظمت نے کہا ہے، یعنی آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ اس طرح نہ سمجھیں اس بات کو کہ ججز کو شاید اتنا اندازہ نہیں ہے کہ نہیں، انہوں نے پوچھا ہے، انہوں نے ان کی اپنی رائے انہوں نے پوچھا، ان کو پوچھنا کہ آیا کہ ایسا تو نہیں ہے کہ پیچھے کوئی ایسی بات ہو، انہوں نے کلیئر کیا، انہوں نے وہاں پہ وہ کوئی خود وکیل ہیں، وہ سپریم کورٹ کے کوئی ایسا تو نہیں۔ یہ کچھ سیاست آپ سے جاننا چاہوں گا خاص طور پر کہ علی اکبر گجر صاحب، ہماری سیاست کس جانب جا رہی ہے؟ اس طرح کے اس سے پہلے ایک واقعہ ہوا مراد سعید کے حوالے سے، ان کی فیملی کے حوالے سے جس طرح کے بیانات دیے گئے، اب یہ ایک ادارے کے بارے میں مشاہد اللہ صاحب نے ایک ادارے کے بارے میں کہا، تو سر سیاست میں کیا یہ رہ گیا اخلاقیات اب بالکل نہیں ہے؟ نہیں، وہ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں اخلاقیات، دیکھیں پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت آپ نے پورا دیکھا ہے، یہ 4 سال ہو گئے، کچھ 4 سال کمپلیٹ ہو گئے، 5واں شروع ہو گیا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو ہمارے لیڈرشپ کے پرائم منسٹر پاکستان کے خلاف ان لوگوں نے جو ایک نئے لوگ آئے ہیں، جو ایک نیا کلچر اور نیا سسٹم لے کے یہاں پاکستان میں آئے ہیں، ان لوگوں نے کوئی ایسی بات نہیں چھوڑی جو کہ پرائم منسٹر کے خلاف نہ کی ہو اور ہماری لیڈرشپ کے خلاف نہ کی ہو، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہماری لیڈرشپ نے کبھی بھی اپنے اس لیول سے یا اس اخلاق سے گر کر کبھی کوئی بات نہیں کی ہے، لیکن یہ انہوں نے ایک نیا طریقہ کار دیا ہے، گالم گلوچ کی سیاست کو انٹروڈیوس کروا رہے ہیں اور اوے توے کی بات کرنے میں، یہ تو عجیب سی صورتحال ہوئی ہے، لیکن انشاءاللہ 2018 میں یہ پاکستانی قوم بڑی باشعور ہے اور میڈیا بھی بڑا فعال ہے، لوگوں نے ہر ایک کا جو اوریجنل چہرہ ہے، جو اصل چہرہ جس کو کہتے ہیں، وہ سب کو دکھا دیا ہے، اور لوگ جب فیصلہ اس تقریر کے بعد بھی آپ کہہ رہے ہیں جی میں تھوڑی سی بات کر دوں چہرہ نظر نہیں کہ آیا، جب ٹھیک ہے سر بجٹ بات کریں گے، چھوٹا سا بریک لینا ہے تو لوگ فیصلہ کریں گے تو پتہ چلے گا بریک لیں گے، علی اکبر گجر صاحب سے بات اس کے بعد جاری رہے گی چھوٹے سے بریک کے بعد بھی، اور اس کے بعد بات ہم یہ بھی کریں گے نہال ہاشمی صاحب کے علاوہ کہ بجٹ جو پیش کیا گیا وفاق میں اس پر بات کریں، اور سندھ کے بجٹ کے حوالے بھی خصوصی طور پر جس میں عوام کو نظر انداز کیا گیا اس پر بات کریں گے، لیکن اس بریک کے بعد کہیں میں جائے گا، ہمارے ساتھ رہیے۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید، اور ہم بات کر رہے تھے نہال ہاشمی صاحب کی اشتعال انگیز تقریر کے حوالے سے۔ علی اکبر گجر صاحب فرما رہے ہیں جناب کہ ان کی ذاتی رائے تھی اور بعض دفعہ جذباتیت میں اس طرح کی باتیں ہو جاتی ہیں۔ علی اکبر گجر صاحب، ماضی کی مثال دوں گا تو بڑی لمبی چوڑی لسٹ بن جائے گی، سپریم کورٹ پہ حملے سے شروع کریں، اس کے بعد گلو بٹوں نے جو کچھ کیا، ثانیہ ماڈل ٹاؤن آپ کے سامنے ہے، مشاہد اللہ صاحب کا بیان، پرویز رشید صاحب، ڈان لیکس، ان تمام میں بات گھوم پھر کر آپ کی جانب سے یہی آتی ہے، آپ کی پارٹی کی جانب سے، کہ جناب ذاتی رائے، اگر کسی نے کوئی قصور کیا بھی ہے تو سزا اس کی صرف معطلی اور اس کے بعد بحال کر دیا جاتا ہے۔ سر یہ کافی آپ سمجھتے ہیں، کافی معطل کرنے کا بحال کر دینا؟ علی سرور یہ عجیب بات ہے، میڈیا کے لوگوں نے وہ اپنے جو بات بتائی ہے کہ گلو بٹ کا آپ نے نام لیا، گلو بٹ کا پاکستان مسلم لیگ نون سے کوئی واسطہ نہیں تھا، آپ کو بھی پتہ ہے، لیکن اگر کوئی شخص اگر کوئی اس طرح کا کوئی نیگیٹو کام کرتا ہے وہاں پہ تو ان کو ہم مسلم لیگ نون کے کھاتے میں نہ اس کو ڈال دیں، لیکن ان کو کسی کو وہاں سے عہدوں سے ہٹا دینا، ان کی رسپیکٹ ہوتی ہے، اس سے زیادہ ابھی دوسرے لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کو چاہیے کہ وہ پھر کورٹ میں جائیں اور جا کر وہاں سے جو بنتی ہے ان کی، اس کے لیے وہ جا کے کورٹ میں دروازہ کھٹکائیں، پھر اس میں تو اس سے زیادہ تو سب کے لیے ایک جیسا پروسیس ہونا چاہیے، سب کے لیے سزائیں ایک جیسی ہونی چاہیے۔ کوئی اور شخص تقریر کرتا ہے تو کھڑے ہو کر کہا جاتا ہے کہ غدار وطن ہے، یہ اداروں پہ بات کر رہے ہیں حملہ کرنے کی، یہ دھمکیاں دیتے ہیں، ان کے اوپر پابندی ہونی چاہیے، ان کی تصویر نشر نہ کریں، ان کی تقریر نشر نہ کریں،
اور دوسری جانب آپ میں یہ عرض اپنے کر رہا لوگوں کے ہوں بارے کہ میں آپ معطلی آخری فیصلہ ہوتا ہے. نہیں دیکھیں، میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ پولیٹیکل کارکنوں کے لیے یہ معطلی پارٹی کے عہدے سے ہٹا دینا، ان کو اپنی جو وہاں پہ جہاں تھے ان کو ہٹا کر اس کو وہاں پہ لے آنا، لیکن یہ اس سے بڑی صدا، اور آپ کیا چاہتے ہیں اس میں سے؟ پھر اگر کوئی کسی کو اس پہ ہے تو میں نے عرض کی نا کہ وہ پھر آگے وہاں جائے جو اگر ان کو بنتا ہے. اور پھر دوسری بات یہ بھی کہ اگر کسی نے کوئی غلطی کی ہے جس کی کہ دوسروں کی نظر میں ہے، اگر وہ اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کرتا ہے، متعلقہ جا کے اس ادارے میں جا کے وہاں سپریم کورٹ میں جا کے اگر کسی نے وہاں پہ سر یہ ایکسیپٹ کیا پتہ تو کس اسے طرح بات پھر چلتا ہے؟ آگے نہیں علی بڑھتی. اکبر اس سے صاحب کیا یہ ہو سکتا بتائیے ہے؟ مجھے، آپ کے پتہ کس طرح چلتا ہے کہ آج یہ فلاں بات اس نے کر دی ہے اور یہ ذاتی رائے ہے؟ نہیں، یہ پتہ وہ شخص ایسا ہوتا ہے. خود دیکھیں میں نے تقریر آپ کر رہا ہے، کو میں نے وہ نہیں کہہ رہا میری ذاتی رائے دیکھیں ہے. میں نے یہ بات کی ہے آپ کو کہ رائے، ذاتی رائے اس وقت ہوتی ہے جب پولیٹیکل پارٹی کی لیڈرشپ کسی بات کو اون کرے. کہ علی اکبر گجر نے یہ بات کی ہے، سن لیں پھر اگر آپ میری نے لیڈرشپ بات میری کر دی بات ہے، کو آپ اون نے بات کرتی ہے کر دی ہے. دوسری تو جانب اب یہ دیکھ لیے دیکھیں کراچی میں یہ کہہ رہا ہوں، کراچی میں ایک سب سے بڑی جو سیاسی جماعت یہاں کی ہے جس کو 80% ووٹ یہاں سے ملتے ہیں، جس کا عسکری ونگ سپریم کورٹ نے کہا ہے ان کا کوئی ٹارگٹ کلر پکڑا جائے وہ بھی اون نہیں کرتے. جب تک پکڑا نہ جائے اون نہیں کرتے. وہ جب پکڑا جائے کہتے ہیں ہمارا تعلق ہی نہیں ہے. ہم نے یہ نہیں کہا یہ بات. ذاتی طور پہ اس نے کوئی کام کر دیا سر، آپ وہاں سنیں کچھ اور علی تفریق سرور، ہے. دیکھیں ابھی آپ میں کے یہ یہاں چاہ بھی رہا وہی ہوں. باتیں نظر آ رہی ہیں. نہیں یہ ذاتیات پہ کر دیا اس نے، ہمارا تعلق نہیں ہے. پارٹی خوش نہیں ہے جناب اس سے. دیکھیں نہیں، یہ بات نہیں ہے، یہ بات نہیں. آپ دو بالکل متضاد باتیں کر رہے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں، سن لیں نا جی، آپ نے جو آپ نے دو ایگزامپل دی نا، میں دیکھیں ایم کیو ایم کی بات آپ کر رہے ہیں، مسلم لیگ نون کی. دیکھیں ہم نے یہ ڈسون نہیں کیا کہ نہال ہاشمی ہمارا سینیٹر نہیں ہے. اس بیان کو ڈسون نہیں کیا آپ نے. آپ سنیں اس بیان کو ڈسون نہیں کیا. سنیں بات سنیں. اس تقریر کو ڈسون نہیں کیا آپ یہ بات سنیں. ہم نے یہ نہیں کہا، ہماری پارٹی نے، یا ہم یہ نہیں کہتے کہ یعنی آپ ساتھ کھڑے ہیں. پوری بات سن لیں. اس کا سازش میں شریک ہوئے. آپ پوری بات سنیں. ہم نے تو یہ نہیں کہا کہ وہ ہمارا سینیٹر نہیں تھا، ہمارا جنرل سیکرٹری نہیں تھا. ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارا ایک ذمہ دار آدمی. سر وہ بھی یہ بات کی نہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا. لیکن ذاتیات میں رہتے ہوئے کوئی جرم کیا ہوگا ہمارا تعلق نہیں. کہ اگر ایم کیو ایم کا کوئی ٹارگٹ کلر پکڑا جاتا ہے تو وہ اون نہیں کرتی. بہت سارے ایک الگ بات ہے. تو کیا انہوں نے کیا ہوگا تو ہم تو نہیں ڈسون کر رہے. اپنی ذات میں رہتے ہوئے کوئی غلط نہیں، ہم ڈسون نہیں کر رہے. ہم مان رہے اس پہ کہ ہمارا ذمہ دار آدمی سینیٹر ہے، ہماری پارٹی کا جنرل سیکرٹری ہے. یہی تو فرق ہے آپ میں یہ میں نے بات کی ہے، مان لیتے ہیں. اس پہ تو میں نہیں بات مان لیتے ہیں کہ جی ہمارا یہ بیان بھی صحیح دیا ہے، لیکن آپ نے چونکہ پکڑ لیا تو اس نے کہہ رہے ہیں متنازع چیزیں رہنے دیں. پارٹی پالیسی یہ ہے کہ ہم یہ بات کہتے ہیں کہ پارٹی کی پالیسی یہ نہیں ہے کہ ہم اداروں کے ساتھ ٹکراؤ. اچھا سر یہ بتائیے جو بات کی ہم اس کی بات کریں. سر یہ اتنے سینئر لوگ ہیں کہ پارٹی پالیسی اگر نہیں ہے تو ان لوگوں کی کیا آپ لوگ آپس میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے یا کچھ اور بات ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. دیکھیں شاہد اللہ صاحب کہتے ہیں سینئر ترین آدمی، پرویز رشید صاحب سینئر ترین آدمی. نہال ہاشمی کوئی آج سے پارٹی میں نہیں ہے آپ کی. دیکھیں میں نے آپ کو سے پارٹی میں موجود ہے. دیکھیں میں نے آپ کو یہ بات کلیئر کی ہے کہ پارٹی جو ہے ایک ماں کی حیثیت رکھتی ہے. پولیٹیکل پارٹی کا لوگوں کا، کارکنوں کا لگاؤ ہوتا ہے اور لیڈرشپ کے ساتھ ان کا ایک جذباتی محبت ان کے ساتھ ہونا ایک الگ بات ہے. لیکن پارٹی کے کارکنوں میں 3-4 کیٹیگری ہوتی ہیں، جو پیچھے ہوتے ہیں، کچھ درمیان میں، کچھ آگے بڑھ کے کھیلنے کی ہوتے جو بات نہیں سنتے. لیکن ان کی جب وہ ایسا بلنڈر کر جاتے ہیں کہ پارٹی نے یہ ان کو لائن تو نہیں دی کہ آپ یہ اس طرح کے لوگوں کے ساتھ یہ بیہیو کریں گے، لیکن اس کو جب پارٹی کی لیڈرشپ جب ڈسون کرتی ہے تو پھر لازم بات ہے کلیئر ہو جاتی ہے اس میں. اور پھر جو بات کرنے والا آدمی اگر اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کر لے تو پھر ہمیں اس کو زیادہ اس کو وہ نہیں بات کرتے ہیں. خاص طور پر قمر زمان کائرہ صاحب نے بھی کہا ہے آپ ہی کے حوالے سے، گلو اور الو بٹ سیاست مسلم لیگ نون کا وتیرہ ہے، اور یہ جب بھی عدالت کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ گھیرا تنگ ہو تو یہ حملے کرواتے ہیں. نہیں تو پھر وہ لوٹ مار اس پر رائے لے لیتے ہیں. ان کی ہے، ہماری کام تو یہ نہیں ہے. سینئر رہنما ہیں خیر النساء مغل، ان سے بات کر لیتے ہیں، ان کی رائے بھی لے لیتے ہیں. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. خیر النساء مغل صاحبہ، یہ کائرہ صاحب نے بھی کہا، جو کچھ کل نہال ہاشمی صاحب کی اسٹائل انگیز جو تقریر تھی اس حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے. آپ کی پارٹی کا کیا موقف ہے اس حوالے سے، جس طرح کا بیہیویئر اختیار کیا گیا ہے سینیٹر کی جانب سے اور جس طرح ججز کے بارے میں جو بات کی گئی ہے، کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی اب اس میں بالکل موقف کلیئر ہے ہمارا، اور ویسے بھی اس میں کوئی شک نہیں کہ پی ایم ایل این کی جب بھی حکومت ہوتی ہے تو نواز شریف کا جو طریقہ کار ہوتا ہے حکمرانی کا وہ بالکل خالصتاً جو ہے وہ ڈکٹیٹرشپ والا ہوتا ہے. اور رہی بات یہ کہ اب ان لوگوں نے بھی اپنی سیاست کا حصہ بنایا ہوا ہے کہ وہ جھوٹ بولتے رہے، وہ لوٹ مار کرتے رہے، وہ چوریاں کرتے رہے. چوری بھی کم چھوٹا لفظ ہے، وہ ڈکیتیاں کرتے رہے. اچھا ڈکیتیاں کہہ رہی ہیں آپ؟ ہمارے ملک کو پورے دنیا میں جو ہے امیج وہ انہوں نے اپنے صرف اس جھوٹ کی وجہ سے بدنام کیا ہوا ہے.
لیکن جب ان کے خلاف اگر کوئی کاروائی ہو تو یہ عدالتوں پر حملہ کرتے ہیں. ماضی میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ عدالتوں پر کس طرح انہوں نے حملہ کیا تھے کہ وہ ججز جو ہے وہ اپنی کرسیاں چھوڑ کر وہ بھاگے تھے. تو اب آج کل بھی یہی چیز ہے کہ نواز شریف نے اپنی زبان جو اپنے بے لگام وزیروں کو دے دی ہے. اب وہ مختلف طریقوں سے ان سے وہ کہلواتے بھی ہیں. اچھا یہ تو یہ اور اس کے کہتی بعد ہے خیرنسا مغل صاحبہ، یہ تو یہ فرماتے ہیں کہ جناب وہ ان کی ذاتی رائے ہے. مشاہد اللہ صاحب کچھ کہہ دیں تو ذاتی رائے ہے، پرویز رشید صاحب کچھ کہہ دیں تو ذاتی رائے ہے. دیکھیں اب یہ تو بات سب کو سمجھ آنی چاہیے. نہیں آپ سے میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ سیاست میں ذاتی رائے کس وقت ہوتی ہے؟ کیونکہ کوئی بھی لیڈر جب کوئی بات کہہ دیتا ہے اور متنازع ہو جائے وہ، تو اس کے بعد یہ بیان سامنے آتا ہے کہ جی ذاتی رائے تھی ان کی. آپ تو وزیروں کی بات کرتے ہیں، لیکن پارٹی کا ڈسپلن یہ ہوتا ہے کہ اس کا ایک آفس بیئرر بھی اس طرح کی کوئی زبان یا کوئی عمل جو ہوتا ہے وہ پارٹی کے خلاف جاتا ہے. آپ یہاں پر وزیروں کی بات کریں، وہ بھی اتنے اہم پوزیشن پر ہو کر کوئی وزیر اس طرح کی غلط اس طرح کی زبان استعمال کرے، اس کو کہیں کہ ان کی ذاتی رائے ہے. اچھا دوسری بات یہ کہ اگر تو وہ ماضی میں وہ خود بڑے صاف ستھرے رہے، انہوں نے عدالتوں کا یا اداروں کا احترام کیا ہوتا تو پھر بھی ہوتا کہ ٹھیک ہے ان لوگوں کی پالیسی. لیکن وہ خود یہی کچھ کرتے آئے ہیں جو آج ان کے وزیر کہہ رہے ہیں. ملک جو ہے وہ انتشار کی کیفیت میں ہے، پورے ملک میں افراتفری ہے، لوگوں کو پانی نہیں مل رہا، بجلی نہیں مل رہی، اور ان لوگوں کے خود کے بیانات ہیں ان کے خود کے کہ اگر تو ان کو ایک سال میں اگر یہ جی جی علی گجر صاحب فرمائیے. میں اگر مجھے اجازت دے تو میں پھر بات کر لوں. جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے خیرنسا مغل صاحبہ؟ آ رہی نا. میں اپنی بہن سے تھوڑا سا عرض کر دوں. بات اتنی ہے کہ یہ بات تو جو انہوں نے کہا کہ جی ان کا تو وتیرہ ہے ہمارا مسلم لیگ نون کا، میں ان سے عرض کرنا چاہتا ہوں. لیکن آپ انکار کر دیں کہ ماضی میں اس طرح کا سر یہ نہیں ہوا. جو خیرنسا مغل صاحبہ اگر جو فرما رہی ہیں اگر وہ نہیں ہوا تو انکار کریں آپ. نہیں میں یہ کرسیاں چھوڑ کر بھاگے تھے وہ بھی اس لیے سر یہ بھی بالکل ریکارڈ پر موجود ہے. صحیح فرما رہی ہیں آپ. سرور میں نواز شریف کے خلاف کوئی پٹیشن نہ ہو، نواز شریف کے خلاف کوئی کیس نہ ہو تو وہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. چلو میں تو ان سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے، لیکن ہمارے تو بندوں نے وہاں پہ کوئی حق پہ کھڑا ہو گیا، کسی جگہ پہ کوئی بات کی ہوگی، کوئی سخت باتیں کر دی. ہم نے یہ کہا کہ پارٹی نے اس میں ڈسون کر کے ساری چیزیں کلیئر کر دی. لیکن میں ان سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ 9 سال سے یہاں سندھ میں اور وفاق میں 5 سال سے حکومت کرتے رہے، تو آپ نے تو لوٹ مار کا بازار گرم کر کے رکھا، اور 90-92 ارب روپے کا بجٹ جو لاڑکانہ کو دیا تھا تو وہ کہاں سے کھا گئے. باقی بھی میری بہن، وہ میری بات پوری سن لیں، میں نے کوئی آپ کی بات میں انٹرفیرنس نہیں کی. باقی بھی اداروں کو، باقی بھی آپ کے منسٹرز کو، سب کو دیکھ لیں جن کے سارے نیب کے اندر کیس چل رہے ہیں، انکوائریاں چل رہی ہیں. یہ لوٹ مار کا بازار ہم نے تو گرم نہیں کیا تھا. اس پاکستان کو ہم نے وہ نقصان تو نہیں دیا جو آپ لوگوں نے دیا. اور یہاں پہ کون سا ادارہ تھا جو آپ لوگوں نے چھوڑا نہیں ہے؟ یہاں پہ پیپلز پارٹی نے کیا نقصان دیا ہے علی گجر صاحب؟ جو نیشنل انشورنس پاکستان سے لے کر آپ نے پی آئی سے لے کے پاکستان اسٹیل میں جو آپ لوگوں نے لوٹ مار ساری چیزیں آپ کے پاس ہے، لیکن ہم نے تو یہ کام نہیں کیا. آج بھی سندھ آپ کے پاس ہی ہے. آپ لوگوں نے جو کیا کام، یہ پانی دینا تو آپ کی ذمہ داری ہے. یہاں پہ سندھ کے شہریوں کو، کراچی کے شہریوں کو صفائی ستھرائی کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. یہاں پہ اسٹریٹ لائٹیں ٹھیک کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. یہ تو وفاق کی ذمہ داری نہیں ہے. آپ لوگوں کو پانی تک آپ دے نہیں سکتے. یہاں پہ تو آپ باتیں اس میں کر رہے ہیں، آپ اس میں سے. لیکن آپ لوگوں کو کم سے کم میری سنیں بات نا، میں کہہ رہا ہوں کم سے کم ان کو اتنا تو خیال آنا چاہیے کہ آج شہر کی صورتحال اور سندھ کی صورتحال آپ دیکھ لیتے. کم سے کم سیاست لگانا اور بات کرنا یہ الگ بات ہے، لیکن آپ لوگوں کو کم سے کم اتنا تو دیکھ لینا چاہیے تھا. اب اس کا جواب بھی سن لیں. لوڈ شیڈنگ کا تو وہ اسی طرح بغداد میں اسی طرح کی بات ہے. مجھے اعتراض اس بات پر ہے کہ ایک چیز بالکل وہاں پر ثابت ہو چکی ہے، جو 90-92 ارب کی بات کرتے ہیں وہ پتہ نہیں کتنی بار چینلز پر آ چکی ہے. اور وہ بھی آپ دیکھیں ٹی وی چینلز کو، اگر یا تو آپ کہیں کہ وہ جھوٹے ہیں. ابھی پچھلے دنوں ہی ان لوگوں نے رپورٹ چلائی تھی اور وہاں جا کر حقائق معلوم کیے تھے. جو 90 ارب کی بات کریں وہ 90 ارب نہیں تھے. وہ ہم نے تو نہیں کی، تو یہ تو آنریبل کورٹ نے بات کی تھی. وہاں تو ہائی کورٹ والوں نے، ہائی کورٹ سے وہاں کے انہوں نے بات کی تھی، ہم نے تو نہیں کی. لیکن یہ ساری چیزیں آن ریکارڈ کے اوپر موجود پڑی ہیں، ہم نے تو نہیں کر رہے اس میں سے. سن تو لے نا آپ، 49 ارب تھے، اس میں سے بھی جو ہے وہ 14 ارب جو ہے وہ اس کو جا رہے تھے لاڑکانہ کو، باقی جا رہے تھے NHA کو. NHA ہمارے اس میں نہیں آتا ذمہ داری، وفاق میں آتا ہے بالکل، نیشنل ہائی وے.
देखिए हमने हकाइक बताए हैं। 8 से लेकर 13 तक भी आप ही थे ना वहाँ पे, कहाँ थे? 8 से 13 तक आप लोग कहाँ थे? सुन लेना, 2008 से 13 तक आपने क्या किया वहाँ पे, वो भी बता दें जरा किसी को। अब आपकी दुम पर पाँव पड़ गया तो अब आप लोड शेडिंग की बात को नहीं, हमें इसमें से ऐसे कोई बात नहीं है। लोड शेडिंग की बात हो रही है तो आप उसको सफाइयों से क्यों मिला रहे हैं? नहीं, हम तो देख रहे हैं ना यहाँ पे, यहाँ तो हम देख रहे हैं, कराची में रह रहे हैं ना हम तो। ये सब कुछ इसलिए हो रहा है। आपको पता है, किसी को लाड़काना फोन मिला के अभी चेक कर लेना लाड़काना में कि वहां पे जो काम किया है पूरे सिंध में जो काम किया वो भी देख लें आप। अब कराची में बैठे यहाँ से किसी से पूछ लें, किसी शहरी को फोन कर लें आप, नंबर चेक करके किसी से पूछ लें, उनकी राय ले लें कि आपने जो काम किया यहाँ पे, जो आप सर लाहौर पे जो बजट खर्च किया आपने, पूरे पंजाब का 58% बजट जो है लाहौर पर खर्च होता है, उस तरफ हम नहीं जा रहे, हम सिंध की बात कर लेते हैं। 10वां साल इनके पास है तो इनका काम आप, इनकी परफॉर्मेंस आप देख लें, इनको कहाँ पे काम इनका। बात कर लें अपनी मुकम्मल, आपने कर ली या आप खुद ही बोलते रहेंगे? नहीं, मैंने तो कहा कि 10वां साल शुरू हो सुन गया लिया सर, अलीगढ़ गुजर साहब उनकी बात होने 10वां साल देखा, उसमें बता दें कि इनको पूछ रहे इन्होंने काम क्या किया सिंध के अंदर 10 सालों में, पूछ लेते हैं। पूछ ले। चले भाई आज से सब लोगों को कह देते हैं कि सिंध में काम नहीं हुआ, केपीके में काम नहीं हुआ, तो इनकी जो मर्जी है केपीके की बात नहीं, आप इधर की बात कर रहे हैं, इधर यहाँ बता दें। चलो कोई बताएं, अली सरवर साहब पूछ लें, सुन ले काम किया वो बता दें, बता रही सिंध की कौम को बता दें कि इन्होंने ये आज। अब पहले देखिए सिंध की कौम, मेरी बात सुन लें, जिसकी हुकूमत होती है उसकी जिम्मेदारी होती है, आपको जवाब देना पड़ेगा। आप ये कहकर नहीं, मुझे बता दें, मुझे ये बात बता दें, मैं इनसे 2-3 पूछ लेता हूँ। मैं नहीं बताऊंगी, आप मुझे बताएं कि आपने ये लोड शेडिंग जो दावे किए थे लोड शेडिंग खत्म करने के, 6 महीने में लोड शेडिंग खत्म हो रही थी, वो आज तक खत्म नहीं हुई। इनको पूछ लें कि ये तो एक पेपर नहीं दिलवा सकते सिंध हुकूमत में, लोगों को एजुकेशन सिस्टम कंट्रोल नहीं कर सकते, आपने हेल्थ कंट्रोल नहीं करते। अब ये पेपर जो सेकंड ईयर के अभी हो रहे थे, आप तो आपकी तो सिस्टम आपका वो पेपरों को रोजाना पहले सबसे पहले आउट हो जाता था, वो आप पेपर ही दिलवा दें कम से कम। सर मसाइल पर आ जाए, आवाम के हकीकी मसाइल पर बात कर लेते हैं। सर इस वक्त सर लोड शेडिंग बहुत बड़ा मसला है, सर लोड शेडिंग बहुत बड़ा मसला है। पूछ लेना वहाँ पे ये एजुकेशन सिस्टम पे देख क्या किया इन्होंने अभी एग्जामिनेशन पे। आप इनसे बात करेंगे दाल की, ये कहेंगे कि पानी की, आप इनसे बात करेंगे आटे की, करेंगे चावल की, क्योंकि अब ये बौखलाहट में इसी नहीं, मुझे तो सिंध की। अच्छा ये बौखलाहट क्यों है? खैरुन्निसा मुगल साहिबा, आप इनसे पूछ लेना, अली सरवर पूछ लें। खैरुन्निसा मुगल साहिबा, ये जो बौखलाहट नजर आ रही है आपको नून लीग वालों की जानिब से, ये जीआईटी में जो पेशी हो रही है, इसलिए कि वो फंस चुके हैं, वो पनामा केस में बुरी तरह फंस चुके हैं, वो क्योंकि कतरी वतरी वाले कोई सामने नहीं आ रहे, और उनके वो कतरी खत से पहले तो सबसे पहले तो ये सबूत है कि उनसे पहले पार्लियामेंट में तो उन्होंने कत्ल का जिक्र ही नहीं किया था। पार्लियामेंट में सरप्राइज दिया या तो वो झूठ था, या तो वो झूठ था, या तो वो झूठ था, या तो वो। अच्छा ये तो खैरुन्निसा मुगल साहिबा यही बात हुई है, वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि मैं जो पार्लियामेंट में कहता रहा वो सियासी बयान था मेरा, सियासी तकरीर। अब आप देखिए, अब पूरे काम की तो बात तो नहीं, इसमें पॉइंट ये है, आप ये बताइए कि आप भी सियासतदान हैं, आप सियासतदान हैं, ये बताइए कि जो भी सियासतदान तकरीर करता है उसमें अगर बाद में उससे हट जाता है, यू टर्न ले लेता है और कहता है मेरा सियासी बयान था। मैं तो ये कहती हूँ कि देखें 62-63 का वो जो है शिक को निकाल दे, वो निकाल दे, क्योंकि वो ये अगर इस तरह का मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव ये कहता है, पार्लियामेंट में आकर कोई स्टेटमेंट देता, कहता कि सियासी बयान कोई आम कोई वर्कर तो है। अच्छा जनाब, सियासी बयान से थोड़ा बजट के हवाले से बात भी कर लेते हैं। वफाक ने जो बजट पेश किया है खैरुन्निसा मुगल साहिबा, आप समझती हैं आवाम दोस्त बजट पेश कर दिया है इस मरतबा जाते जाते उन्होंने? देखिए वो तो आप लोगों को ये जो चंद दिन गुजरे आपको ताजिरों ने बता दिया, आपको आवाम ने बता दिया, आपको उन सब लोगों ने रिजेक्ट किया, बुरी तरह रिजेक्ट किया है। इन्होंने मुल्क की मईशत को तबाह कर दिया। एक्सपोर्ट हमारी, उनका क्या स्टेटस है, इंपोर्ट की क्या स्टेटस है। अगर आप मुझे पूरा टाइम देते तो मैं फिगर्स के साथ बताती। 2008 से लेकर 2013 से लेकर अभी तक की मैं आपको फिगर बताती, और बड़े उनसे धड़ल्ले से कहते हैं कि हम लोगों ने तो माशी तरक्की करी। बिल्कुल, मैं सर मैं इसमें इजाफा करना चाहूँगा, मैं इसमें इजाफा कर रहा हूँ, जवाब दे दूं इनको। खैरुन्निसा मुगल साहिबा भाई मेरे में अली सरवर साहब मैं जरा जवाब दे दूं। सर जवाब तो आप पूरी कौम को आपने देना है कि बजट जो पेश किया गया है उसमें इस साल शरह नमू का हदफ जो है 8% से भी कम करके आप भाई मेरी बात सुनो, मैं जरा जवाब दे दूं उनको, मेरी बात सुनो। दलदल में आप फंस चुके हैं। अच्छा एक तरफ तो कर्जे पे कर्जे लिए जा रहे हैं, दूसरी तरफ तरक्की के दावे किए जाते हैं कि जनाब मईशत बहुत मजबूत हो गई है, पाकिस्तान तरक्की याफ्ता ममालिक की फहरिस्त में शामिल होने लगा है। अच्छा सुनो, मैं अभी जवाब दे दूं या अभी उनकी बात सुनते जाएंगे? आपकी बात की दिहाई की कीमतें वापस लाएंगे, मुल्क को पेरिस बनाएंगे, मुल्क से बाहर के नौजवान जो है वो रोजगार के लिए यहाँ पर टिकट कटा कर आएंगे।
और वो अब देखिए ना, और दूसरी बात है कि इनके अपने जो है ना इस वक्त हालत ये है कि 26 मिलियन बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। आप अभी फिर बात उधर ही करते जाए, मैं भी कुछ जवाब दे दूं। आप कहिए जनाब, आपकी सुन रहे हैं, मैं आप जवाब बताइए। आपको दे दूं। ये जो कह रहे हैं कि 2008 से जो 13 तक जो हुकूमत रही है, मेरी बहन की अगर उनको आवाज़ मेरी जा रही है तो उनसे पूछ लें, ये इन्हीं का दौर था जब पाकिस्तान डिफाल्टर हो रहा था ना। पाकिस्तान के रिजर्व जो थे 3 अरब डॉलर से थे। आज अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान की 70 साल तारीख में पाकिस्तान के रिजर्व पाकिस्तान में हैं, और उनको वो देखना चाहिए। पाकिस्तान में इस कराची शहर के अंदर इन्हीं की हुकूमत थी। कराची शहर को क्या हालत की थी, क्या यहाँ पे जो जंगो जदल चल रही थी, खून रेजी रोजाना हो रही थी, तो किन की हुकूमत थी इनकी? कर रहे हैं तो फिर मुझे भी थोड़ा सा कर नहीं लेते तो हैं। उनको मुझे बता दें उनसे कि इनकी किसकी हुकूमत थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध में थी या किसकी थी? सर एक और बात, पिछले रही है उसमें पाकिस्तान के अंदर 2008 से 13। सुन ले मेरी बात, अभी पूरी बात सुन। नहीं यार, बात तो पूरी करने देना मुझे। देखें जब रही है 2008 से 13 तक जो रहा पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी थी, तो किनकी हुकूमत थी? तो क्यों ना रोक सके, ये क्यों नहीं एक्शन लिया कराची शहर पे, सिंध के ऊपर? तो ये आज पाकिस्तान के अंदर मुआशी हालात पाकिस्तान से कितने बेहतर हैं, और ये बातें करी 2008 से 13 तक की बात कर रही हैं। लेकिन कम से कम हमें अपनी चीज़ों को वो देखना चाहिए, और कम से कम इतना तो होना चाहिए कि आप दूसरों की बात करते कि वहाँ पे बिजली नहीं है, पानी नहीं है, यहाँ कराची के अंदर सादा सवाल पूछ यार मेरी बात सुने वाली सरवर, यहाँ सिंध के अंदर कराची के अंदर क्या हालत है बाहर? बजट में क्यों नहीं आ रहे? आज सुबह ही इधर से सिंध कराची में क्या है बाहर, या गलियों में जाके तो देखें आप, यहाँ पे गचरे के ढेर लगे हुए हैं। वो किसकी जिम्मेदारी है यहाँ पे सफाई सुथराई करना? कोशिश करते हैं लोगों को पानी देना किसकी जिम्मेदारी? सुबाई हुकूमत की है या नहीं है? सर ये बताइए, 18 अमेंडमेंट के बाद इनकी जिम्मेदारी बनती, क्यों नहीं पावर प्रोजेक्ट इन्होंने लगाए पर यहाँ पे? काम बिजली क्यों का नहीं किया सवाल इन्होंने? कर ले तो आप सिंध पे आ जाते हैं। नहीं तो मुझे जवाब तो देना, जो बात करेगा उसके साथ मैं बात नहीं करूंगा उनमें से। निहाल हाशमी साहब की बात करें तो आप नहीं, मैं बात ये कह रहा हूँ कि जिनको जवाब देना चाहिए, यहाँ किसकी जिम्मेदारी है? यहाँ पे 10 साल से जवाब देना चाहिए सर, बिल्कुल जवाब देना चाहिए। तो क्यों नहीं काम करते यहाँ पे? तो लोगों के साथ जो किया कराची के लोगों के साथ, मुसलसल सिंध की आवाम और कराची ने क्या कसूर किया? इनको वोट दिया। चाह रहा हूँ तो आपने यहाँ तक आप मेडिकल का, हेल्थ का सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम आप पेपर रोक नहीं सकते वहाँ पे। आप गोश्त स्कूल है, कितनी जाली भर्तियां की हैं यहाँ पे? अली अकबर गुजर साहब वो बिल्कुल की जाली भर्तियां, शवाहिद भी दे दीजिएगा। मैं इस वक्त ये शवाहिद पड़े हुए आज हाई कोर्ट के अंदर है। ने जो बजट पेश ये जो किया है जाली टीचर भर्ती किए थे, गोश्त स्कूल और गोश्त टीचर थे, वो कहाँ पे? आपको नहीं पता? आम आदमी को बता दीजिए उस बजट में क्या क्या फायदे। ये देखें, मैं आपको देखें, कोई चीज मुझे बता दें कि जो आवाम के खिलाफ हमने वो चीजें महंगी की, जो गरीब आवाम टैक्सेस लगा रहे हैं आप कह रहे हैं कि जी हमने उन लोगों के लिए किया है। देखे ना, जो पाकिस्तान की बड़े लोगों सस्ती कर दी, वो चीजें जो उसमें आती हैं, जो लोगों को देखे ना, मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लिए कोई ऐसी बात मुझे कोई एक पॉइंट बता दें कि कौन सी चीजें सस्ती करते हैं यार? गाड़ियां सस्ती, ऐसी चीजों पे मुझे बताओ तो सही, आप रिकॉर्ड पे लाओ कि कौन सी महंगी की हैं जो आम पब्लिक के इस्तेमाल में होती हैं। किसी पे भी मुझे बताएं किस पे ड्यूटी बढ़ाई है, किस पे टैक्सेस बढ़ाए, किसके ऊपर टैक्स लागू किया, वो तमाम चीजें। देखें ये पाकिस्तान डिफेंस अली सरवर, ये तारीखी बजट है, और कोई अपने आवाम के लिए, अपने लोगों के लिए, लोअर क्लास और लोअर मिडिल क्लास में तारीखी बजट है तो मुझे बताएं। तारीखी बजट है तो अपोजिशन ने और बशमूल अपोजिशन का क्या काम है? अपोजिशन का काम ही है कि वो बताए। मुस्तरद किया इसको। नहीं देखिए, अपोजिशन का काम है कि वो अपोजिशन करे, वो उनका तो काम ही ये है कि लाजिम बात है उनको तो तनकीद बराए तनकीद करनी है, लेकिन हमें अपना काम करना है। हमें जो करना है वो तो हम इंशाल्लाह करते रहेंगे, और उनका जो काम है वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते रहेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना साहब की बातों में तो नहीं जाएंगे। वज़ीर ख़ज़ाना साहब ने फरमाया कि इस साल यानी कि 2017-18 में जीडीपी के तनासुब से टैक्सों की वसूली 13.7% रहेगी। यार जब जीडीपी की टैक्सों की वसूली की बात कर रहा हूं, 13.7%। आप जीडीपी को पहले देख रहे हैं 2008 से देख 2000 वाला सुन तो साल तो सुन ले के बाद देख रहे हैं क्या जीडीपी का रेट क्या था वैसे पाकिस्तान में। आप देखें, मैं तो अभी तो बयान सिर्फ सुना है, साल मुझे पता ना, अब जो कह रहे हैं आपको मैं कह रहा हूं कि जीडीपी आज जीडीपी का रेट देखें और पहले क्या थी। सर साल तो सुन ले पूरा। इस वक्त उनका जीडीपी तनासुब से टैक्सों की वसूली 13.7% रहेगी। ये हदफ मायूस कुन इसलिए है कि 1995-96 में जो तनासुब था वो 15.6 था, तो आज 2017 में आप और नीचे आ गए। 95-96 में भी हमारी हुकूमत थी भाईजान, उसके बाद भी आप उस आप नाकाम हो गए ना, इसका मतलब वो उस वक्त बेहतर हुकूमत थी आपकी, आज नाकाम है, तस्लीम कर लें इस बात को। इसमें क्या दिया हुआ क्या था? देखे ना इधर कहाँ थी दहशत गर्दी थी पाकिस्तान के अंदर, लोड शेडिंग में बिजली का कहाँ पे कोई एक प्रोजेक्ट लगा इसमें? 99 से लेकर 2008 तक 13 तक एक प्रोजेक्ट कोई लगा तो मुझे बता दें उसमें। आज पाकिस्तान की तारीख में 70 साल तारीख में आप 14 अगस्त 1947 से लेके आप चेक कर लें, उसमें हिस्ट्री में देखें कि इससे बड़े प्रोजेक्ट किसी भी दौर में लगे हैं। अभी इतना बड़ा काम हुआ है, इतने बड़े सी पैक की पाकिस्तान के अंदर आई है। मुगल साहब आप मुझे सिर्फ बता दें। सुनी आज के प्रोग्राम में हमने कोशिश की, निहाल हाशमी वाले से खुसूसी गुफ्तगू थी। अली अकबर गुजर साहब की बातों से किस हद तक आप इत्तफाक करते हैं और आपकी आरा का हमें रहेगा इंतजार। अगले प्रोग्राम तक के लिए मेरी पूरी टीम और अली सरवर को दीजिए इजाज़त। मौलाना निगहबान।
ہے.